حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک بہاری آیا۔ کیسا بہاری؟ جس کے پیٹ میں بہت ہی بھینکر کینسر تھا۔ اتنا بھیانک کینسر کہ بہار تو بہار، پورے ورلڈ میں اس بھینکر کینسر کا علاج نہیں تھا۔ بڑے بڑے اطباء نے، بڑے بڑے حکیموں نے، بڑے بڑے طبیبوں نے جواب دے دیا، لا علاج کر دیا اور کہہ دیا بہاری اب تو نہیں بچے گا۔ اتنا بھینکر کینسر ہے کہ پوری دنیا میں تیرے اس بھینکر کینسر کا علاج نہیں ہے۔ اس بہاری نے حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے کا نام سنا تھا۔ اب وہ بہاری بہار سے چلا، بریلی شریف محلہ سودا گران پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اعلی حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات کرتا ہے۔ کرنے کے بعد کہتا حضور بالا میرے پیٹ میں اتنا بھینکر کینسر ہے، اتنا بھینکر کینسر ہے کہ بہار تو بہار، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں میرے بھینکر کینسر کا علاج نہیں۔ حضور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے۔ حضور بالا میں نے آپ کا نام سنا ہے، آپ کی تعریفیں سنی ہیں، حضور آپ میرے بھینکر کینسر کا علاج کر دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بہاری سن جا، میں نے تیرے بھینکر کینسر کا علاج کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! اتنا کہا بہاری شش و پنج میں ڈوب گیا کہ انہوں نے کوئی خوراک نہیں دی، کوئی ٹیبلیٹ نہیں دی ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، بے شک جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، مستجاب الدعوات ہیں۔ اب وہ بہاری حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے بریلی شریف سے پھر بہار کے لیے نکلا۔ جب بہار پہنچا، پہنچنے کے بعد اسی ڈاکٹر سے ملاقات کرتا جس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارے اس بھینکر کینسر کا علاج بہار تو بہار، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ بہاری گیا، جانے کے بعد کہتا ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بھینکر کینسر کا علاج کروا لیا۔ ڈاکٹر شش پنج میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بہاری تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا بھینکر کینسر کی بہار تو بہار، تیرے اس بھینکر کینسر کا پوری دنیا میں علاج نہیں۔ بہاری نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے علاج کروا لیا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو مشین سے چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ بہاری نے اتنا کہا، ڈاکٹر شش و پنج میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے کہا مشین لاؤ۔ مشین سے چیک کیا جاتا ہے، مشین نے بتا دیا کہ کینسر ختم ہے، کینسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولا یہ مشین خراب ہے، دوسری مشین لاؤ۔ دوسری مشین لائی جاتی ہے، اس مشین سے چیک کیا گیا، مشین نے بتا دیا کہ کینسر نہیں۔ ڈاکٹر بولا یہ بھی خراب۔ تیسری مشین لائی جاتی ہے، اس نے بھی بتا دیا کہ کینسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا بہاری یہ بتا اتنے بھینکر کینسر کا علاج پوری دنیا میں نہ تھا، لیکن تیرا علاج کیسے ہو گیا؟ کہاں سے تو نے علاج کروایا؟ وہ بہاری کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے بریلی شریف میں علاج کروایا۔ کہا کون سے اسپتال میں؟ کہا وہاں کوئی اسپتال میں علاج نہیں کروایا، اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا، انہوں نے کچھ پڑھا، میرے پیٹ پر دم کر دیا۔ اب وہ بہاری کہتا ہے دم کیا، ٹیبلیٹ کون سی کھانے کے لیے دی ہے، کون سی انہوں نے خوراک دی ہے؟ بہاری نے کہا ڈاکٹر صاحب انہوں نے کوئی ٹیبلیٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی ہم کو خوراک نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا پھر کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہا انہوں نے میرے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا جا میں نے تیرے بھینکر کینسر کا علاج کر دیا ہے۔ اتنا انہوں نے کہا میرے پیٹ سے بھینکر کینسر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ! اب ڈاکٹر شش و پنج میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اے بہاری سن، اتنا بھینکر تیرے شکم
शिकम में कैंसर था कि बिहार तो बिहार, पूरी दुनिया में इलाज नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ फूंक मारी तेरे पेट पर, अपना हाथ रख के कैंसर सही कर दिया है। चल मैं भी बरेली शरीफ चलता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं। अब बिहारी डॉक्टर को लेकर के बिहार से चलता है, बरेली शरीफ पहुंचता है, मोहल्ला सौदागरान पहुंचा। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रजा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लिए जा रहे थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपना चेहरा घुमाया। अब डॉक्टर, जो बिहारी डॉक्टर अपने साथ में लाया था, जिसने कहा था भयंकर कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उस डॉक्टर को देखा। डॉक्टर का नाम भगवान दास है। डॉक्टर भगवान दास ने जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखा, चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नमाज से फारिग हुई। नमाज से फरागत हासिल करने के बाद उसी बिहारी से कहते हैं क्या मामला है। बिहारी नहीं बोला, डॉक्टर ने कहा हुजूर वाला, मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया हूं कि आपके मेरे भयंकर कैंसर का इनके शिकम में जो था पूरी दुनिया में इलाज नहीं था। हुजूर वाला आपने हाथ फेर के इनके शिकम पर कैंसर को ठीक कर दिया है। हुजूर मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि आपके चेहरे पर से नूर की शुआएं निकल रही हैं। हुजूर वाला आपका चेहरा इतना हसीन और दिलरुबा है, इतना खुशनुमा है कि जब बरेली के मुस्तफा रजा के चेहरे के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आलम क्या होगा।